جی سر، لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ ذکر کر رہے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان پر 5 سال تک وہ ظلم و ستم ہوتا رہا، اتنا شدید تشدد اور سب. تو سر اس عرصے میں باقی بھی جو ایمان لانے والے تھے غلام اور وہ ساتھ ساتھ ان پر بھی ظلم ہو رہا تھا. بڑا بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جی. ایک کام کیا کیا جاتا تھا پہلے تو یہ کہ ہاں اور لوگ بھی ایمان لانے لگے ان کے ساتھ ہی. یہ اب یوں سمجھ لیں کہ مکہ میں ایک میدان تھا جہاں پہ ان غلاموں کو لایا جاتا تھا اور ان کے آقا مختلف قسم کے ظلم سب کے سامنے کرتے تھے. ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک سمبل بنایا ہوا تھا لوہے کا. ٹھیک، اگزامپل دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ لکھ لیں ڈبلیو یا ایم انگلش کا سمجھ لیں، جی. یا ہارس شو. جی. اور وہ گرم کر کے لوہے کا کسی کی گردن پہ، کسی کے چہرے پہ، کسی کے بازو پہ، کسی کی کلائی پہ، کسی کے ہاتھ پہ لگاتے تھے. یعنی اسکن اس گرم لوہے کے سمبل سے جلا کے وہ نشان کیا بن جاتا تھا جو زندگی بھر نہیں جاتا تھا، جسٹ ٹو میک شور کہ یہ پہچانے جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے باغی ہیں، ہمارے غلام ہیں اور ہمارا دین چھوڑ گئے. آج یہ بات سمجھ نہیں آتی. آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہر ایک کا رائٹ ہے کوئی شک نہیں. اس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا. اس کو کہتے تھے یہ ہمارا رائٹ ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ تم کون سا دین اپناؤ گے. یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا غلاموں کی. جب ہم آگے چلیں گے تو آزاد لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی بات کریں گے. تو ایک میدان تھا جس میں لوگوں کو، کسی کو لکڑی کے اسٹرکچر کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی کو زمین میں، میں نے بتایا تھا، دبا کے گردن تک زمین کے اندر دبایا ہوا ہے اور چہرہ باہر ہے، نہ موو کر سکتے ہیں وہ. اس کی اپنی ایک تکلیف ہے. آپ کو اگر باندھ دیا جائے، یہ مٹی ارد گرد آپ کے ایسے ہو جائے کہ آپ ہل بھی نہ سکیں، باہر نکلنا تو بہت دور کی بات ہے نا، تو آپ کتنے بے بس ہو جاتے ہیں. اور پھر مارتے تھے، اور تھپڑ بھی مارتے تھے، جوتے بھی مارتے تھے، یہ اپنے پاؤں سے ٹھڈے بھی مارتے تھے اور کوڑے بھی مارتے تھے منہ پہ. یعنی کوئی رحم والی بات نہیں تھی. اچھا، ایک اور کام ہوتا تھا، وہ غلاموں سے بھی یہ کام لیتے تھے. یعنی غلاموں کو کہتے تھے ان کو مارو. اور کیوں کہتے تھے؟ ایک تو ان کی تذلیل کرانے کے لیے، نہیں، دوسرے مارنے والا غلام سمجھ لے کہ اگر میں نے یہ دین اپنایا تو کل یہ ہوگا میرے ساتھ بھی. وہ ایک لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور باقی لوگ کہہ کے لگا رہے ہیں، باقی غلام بھی کہہ کے لگا رہے ہیں اور جو آزاد لوگ ہیں وہ بھی. یعنی ہر طرح سے ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ ایک اور جو سمجھنے کی ڈائمنشن نا، وہ یہ ہے کہ آج آپ کو کامیابی نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ ایک انقلاب لے آئے، غلاموں کو آقا کے برابر کر دیا، ہر انسان برابر ہو گیا، گورا کالا کوئی فرق نہیں رہ گیا، ایمان کی روشنی سب کو مل گئی، اللہ کا حکم سب تک پہنچ گیا. یہ آج ہے 1400 سال بعد، یا فتح مکہ پہ سمجھ لیں، آلموسٹ 22 سال بعد، سوری 8 اور 13 21 سال بعد نظر آ گیا کہ حضور کامیاب ہو گئے. تھنک آف دا فرسٹ 13 years. جی، کوئی گارنٹی نہیں کر سکتی کہ یہ سروائیو کریں گے، یہ دین کامیاب ہوگا، یہ دین زندہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. اب ایک منٹ کے لیے اسلام کی حقانیت اور اسلام کا اللہ کا دین ہونے کا، الہامی دین ہونے کو ایک منٹ کے لیے آرگومنٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں. دنیا میں بہت وقتوں میں دین آئے، مختلف لوگوں نے دین بنائے. ایک تو اللہ کا دین ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. بے شمار مین میڈ ریلیجن بھی ہے. کسی فلاسفر نے سوچا، اس نے اپنی چھری دی اور لوگ اس کو ماننے لگ گئے. ہم نے پچھلے دنوں پورا سیشن ایک سیشن میں ذکر کیا تھا اسحاق اخرس کا، جو ایران میں آیا یمن سے اٹھ کے اور نبوت کا اعلان کر دیا. لوگوں نے اس پہ بھی ایمان لانا شروع کر دیا. جھوٹے مدعیان نبوت
تو پچھلے 1400 سال میں بھی بے شمار آئے نا، کوئی ایک نہیں، بے شمار، جی رائٹ. اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو بے شمار دین آئے جو ختم ہو گئے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے آج کہ کوئی دین تھا یا نہیں تھا. تو انیشلی تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین ختم ہو جانا ہے، یہ دین زیادہ دن نہیں چلنا، ہم نے ان کو جان سے مار دینا ہے، یہ ہیں کتنے کے لوگ، یہ ہم پہ حاوی آ جائیں گے، یہ ہم پہ وہ عثمان بن طلحہ جی کلید بازار کعبہ تھے. کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی تالے کی چابی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھ لیں 10 نبوی کے قریب، جب 10 سال اعلان نبوت کو ہو چکے تھے، اس کے قریب کہیں کہتے ہیں میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو بڑا مس بہیو کرتے ہیں عثمان بن طلحہ جی. اور سرکار کہتے ہیں ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. تو بڑا اس کے بعد بھی بڑا بڑبڑاتے ہیں اور بڑے غلط آرگومنٹ کرتے ہیں سرکار کے ساتھ، حضور چلے جاتے ہیں. اس کے ہم جب آئیں گے نا جی اس 10 ہجری پہ آئیں گے، 10 نبوی پہ آئیں گے تو اس کی ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ محمد جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، سو ہونا یہی ہے جو یہ مجھے کہہ گئے ہیں، تو میں ایمان لے آؤں. دوستی کس سے تھی؟ خالد بن ولید سے، عمرو بن عاص سے، اکرمہ بن عمرو بن شام جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں. یہ اس زمانے کے بڑے ہونہار یوتھ میں لیڈر قسم کے لوگ ہیں جن کے میں نے بھی نام لیے. تو جا کے دوستوں سے بات کی کہ میں سوچ رہا ہوں محمد پہ ایمان لے آؤں. جواب کیا ملا؟ ہم نے تو ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دینا، نہ محمد کو نہ محمد کے لوگوں کو، اور جو ان پہ مصیبت آئے گی نا محمد کے بعد اس کے فالوورز پہ، تم امیجن نہیں کر سکتے. کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہو؟ سو ہی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام ایز دین. سو اس وقت تو یہ نظر آ رہا تھا نا کہ یہ 2-4 دن کی بات ہے، 2-4 مہینے کی بات ہے، 2-4 سال کی بات ہے. انہوں نے پھر بعد میں فتح مکہ پر ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے. اچھا. یہ مدینہ منورہ جا کے صحیح اچھا. عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص اور خالد بن ولید ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں تینوں ایمان لائے. اب اس وقت ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے زیادہ دیر ان کو چلنے نہیں دینا، انہوں نے مر جانا ہے. اب ایک طاقتور کا اور ایک کمزور کا اسٹرکچر لے لیں. طاقتور ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ، اور جو کمزور ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اپنے حقوق کے لیے. ٹھیک. اب اگر کمزور کامیاب نہ ہوئے تو طاقتور ان کے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ نشان عبرت بنا دے گا بالکل، تاکہ آئندہ ہی کوئی ضرورت نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بنیادی طور پہ یہ سلوک ہوتا ہے، اور یہی ان کا خیال تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں 5 ہجری میں یا 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوتی ہے. پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوتی ہے، نبوت اعلان نبوت کے 5 سال بعد. کتنے لوگ ہجرت کرتے ہیں؟ 18. ٹوٹل کتنے لوگ تھے اس وقت جو ایمان لا چکے تھے؟ 25. 5 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے ہیں؟ 25. 5 نبی میں ہی ایک دم ملتی ہے آپ کو سکسیس. عمر بن خطاب ایمان لے آتے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آتے ہیں. تو دوسری ہجرت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 86 لوگ، 86. اسی ایک سال میں پہلی ہجرت کے 18 لوگ ہیں، دوسری ہجرت کے 86 لوگ ہیں. آپ کے خیال میں ہجرت مدینہ منورہ پہ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگوں نے ہجرت کی؟ اندازہ کو ایسے ہی 100 سے زیادہ کچھ ہوں گے. ٹوٹل جو لوگ ہجرت کر کے گئے وہ 100 تھے. اچھا جی. خواتین اور بچے ملا لیں جو بعد میں وہاں پہنچے تو کوئی 180 یا 200 لوگ بنتے ہیں. کتنے سالوں میں؟ 13 سالوں میں. تو 10,000 کی آبادی میں جو مکہ مکرمہ کی آبادی ہے، یہ سرکار کے پیدا ہونے کے وقت جب آپ کی ولادت ہوئی تو مکہ کی آبادی 10,000 تھی. 40 سال میں کتنی گرو کر گئی ہوگی؟ 12,000 ہو گئی ہوگی، 15,000 ہو گئی ہوگی. جی بہت.
20,000 हो गई होगी। 20,000 लोगों में 13 या 100 लोग क्या वैल्यू रखते हैं, और इसमें आज़ाद लोग भी हैं और इसमें गुलाम भी। सो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये इतने से लोग क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक, फिर वो उन लोगों को, उन 100 लोगों को हिजरत जो करके चले जाते हैं, इनिशियली खुशी मनाते हैं, जान छूट गई हमारी, ये जो हर वक्त हमारा टेंशन थी, ये भी ईमान ले आया, वो भी ईमान ले आया, हमारे घर का बेटा भी ईमान ले आया, हमारा फलाना सरदार भी उधर चला गया, जिसको ये साबी कहते थे, बेदीन कहते थे। रसूलुल्लाह पे ईमान लाने वालों को मक्का के लोग बेदीन होना या साबी होना कहते थे। तो जान छूट गई। इमेजिन करें कि 10 साल बाद वो 100 या 180 लोग ये शहर फतह कर लें, और ये शहर जंग के बगैर फतह कर लें, यानी कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ा इनकलाब है कि 100 लोग 10 सालों में या 8 सालों में 10,000 हो जाए। और वो 10,000 के 10, यानी ये तो नहीं हुआ था कि मदीना मुनव्वरा का रहने वाला हर शख्स आ गया था मक्का पे फतह करने के लिए हुजूर के साथ, वहाँ पे भी लोग रहते होंगे, इर्द गिर्द के कबाइल में जो लोग थे वो भी वहीं होंगे। तो उनको तो बहुत आसान लगता था कि हम गुलामों पे जुल्म करेंगे, इनकी ज़िंदगी अजीरन बना देंगे, इनकी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क मिटा देंगे, बल्कि ये मौत मांगा करेंगे कि खुदा के लिए इन्हें मार दो, इतना जुल्म ना करो, एक दफ़ा मरना आसान है जी। सो उनके लिए तो बड़ी बज़ाहिर आसान लगता था। उस माहौल में ईमान लाना, ये जानते हुए कि द मोमेंट मैंने अपने ईमान लाने का अनाउंसमेंट किया या किसी को पता चला तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। सर आप सब कुछ भूल जाते हैं, कौन सा हक, कौन सा सच, कौन सा ठीक। आपको तो अपनी जिंदगी, खानदान, मौत, सब कुछ बड़े अजीज होते हैं, जायदाद, मामलात, ये सब भूल के ये लोग ईमान लाए। यानी अभी हमारे पास वक्त है या जी थोड़ा सा है, मतलब अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बात आपको बताता हूँ जी। ईमान लाने वालों में एक खानदान है, यासिर बिन आमिर का खानदान। यासिर बिन आमिर मक्का में आए कैसे? इनके 2 भाई मक्का में आके सेटल हो गए या किसी तरह पहुंचे, तो ये अपने एक और तीसरे भाई, यानी 4 भाई थे, 2 भाइयां आ गए, तो बाकी 2 भाई उनको लेने आए कि वापस अपने गांव ले जाएं, अपने मुल्क ले जाएं। उनमें से यासिर बिन आमिर वहां सेटल हो गए, मक्का में सेटल हो गए। ठीक, सो ये मक्का के किसी कबीले से ताल्लुक नहीं रखते थे। सही। ठीक, ये किसी ना किसी कबीले के हलीफ बना करते थे। कॉन्ट्रैक्ट समझ लें, कमिटमेंट समझ लें कि हम तुम्हारे साथ हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका हलीफ भी कोई नहीं था, वो मक्का में रहते थे, ना वो गुलाम थे, ना वो मक्का के किसी कबीले से ताल्लुक रखते थे, और वहां सेटल्ड थे। सही। आप यूं समझ लें कि वो एलियन कह लें अपने, दे वर रेजिडेंट ऑफ मक्का बट नॉट इक्वल सिटीजन्स एज अदर्स। तो यासिर बिन आमिर की फैमिली कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है इब्तदाई दौर, इस्लाम के इब्तदाई दौर में। इनकी डिटेल पे हम अगले सेशन में बात कर रहे हैं, चूँकि लंबी है। अगर हमने अभी बात छेड़ी तो ये हमारी सेशन ऑलमोस्ट डबल टाइम का हो जाएगा, चूँकि हम चाहते हैं 13-15 मिनट के अंदर, इसलिए तो आज हम यहाँ बात ख़त्म कर दें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय करे होंगे सारे एपिसोड सेशंस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।